وضو کے اندر گردن کا مسح کرنا یہ کیسا عمل ہے؟ چنانچہ سر اور کانوں کے ساتھ ساتھ گردن کا مسح بھی الٹے ہاتھوں سے کر لینا مستحب لکھا ہے فقہا نے۔ یہ ہم سیدھے ہاتھ سے تو یہ سر کا مسح کر لیں گے، اور پھر کان وغیرہ جو ہے یہ سب اس اندر کے ہاتھ سے ہم استعمال کر لیں گے، یہ پورے ہاتھ سے ہمارا سر کا مسح ہو جائے گا۔ اب ہمارا یہ حصہ جو باقی رہتا ہے، یہ حصہ، اس حصے سے ہم اس طریقے سے گردن کا اگر مسح کر لیتے ہیں، گدی کا اور گردن کا مسح کر لیتے ہیں، تو یہ بھی درست ہے، مستحب لکھا ہے۔ چنانچہ در مختار کے اندر ہے مستحبہ ومسح الرقبہ بظہرہ یدیہ، یہ اس طریقے کی عبارت جو ہے شامی در مختار جو زکریہ بک ڈیپو دیوبند کا ہندی نسخہ ہے، اس کی پہلی جلد 247 248 پر، اور بیروت کا چھپا ہوا نسخہ یہ اس طریقے سے بیروت کے چھپے ہوئے نسخے پہلی جلد 222 صفحے پر اس کو نقل کیا ہے۔ گردن کا مسح ہے، یہ گلے کا مسح نہیں ہے۔ سر اور کانوں کے ساتھ گردن کا مسح بھی الٹے ہاتھ سے مستحب ہے۔ یہ اس طریقے سے جو میں نے بتایا، یہ اس طریقے سے گردن کا مسح ہے، یہ گلے کے مسح کا نہیں ہے۔ کوئی صاحب اس کو غلط خیال نہ کرے کہ میں نے گردن کا مسح کہا ہے، بلکہ گلے کا مسح کہا ہے، بلکہ میں نے گردن کے مسح کا حکم یہاں بیان کیا ہے، اس لیے اس کو خوب اچھی طریقے سے سمجھ لے۔ حضرت مفتی سلمان صاحب منصور پوری لکھتے ہیں سر اور کانوں کے ساتھ گردن کا مسح بھی الٹے ہاتھوں سے مستحب ہے۔ کتاب المسائل پہلی جلد صفحہ 155 پر اس مسئلے کو حضرت نے نقل کیا ہے۔